میرے پاس یہ شفا شریف ہے، اس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 سال پہلے 544 ہجری میں آپ کا وصال ہے اور یہ 1442 ہجری جاری۔ اس میں آپ نے ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ کتاب نہ ہوتی تو لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ، اگر یہ نہ ہوتی لوگوں کو حضور کا مقام سمجھنا آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1000 سال تقریباً ہو گیا ہے، مجرب نسخہ ہے۔ فرمایا جس کے گھر میں یہ کتاب ہوگی اس کے گھر میں کالا نیلا پیلا جادو نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی مبارک کے چہری میں خود قاضی ایاز سے یہ کتاب سنتے اور خوش ہوتے کہ بیلی نے سونی کتاب لکھی۔ تو اس کے صفحہ نمبر، یہ مدینہ منورہ میں یہ نسخہ موجود ہے۔ 1925 سے پہلے، یعنی جب تک یہ وہابی نہیں آئے تھے، 1925 سے پہلے کوئی بندہ مکہ شریف اور مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما و تکریما میں کوئی بندہ مؤذن نہیں لگ سکتا تھا جب تک یہ کتاب اسے یاد نہیں ہوتی تھی۔ یہ لکھا ہے اس کتاب 1925 اے جدوں دے عذاب آیا ساڑھے تے وابی آئے، اس تو بعد اب بس وہ یہی کہتے ہیں جی کسی کو نہ مانو ہمیں مانو۔ تو اس کے صفحہ نمبر 47 پر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی ہیں اور شاگرد بھی، تربیت آپ نے 300 صحابہ کا دیدار کیا اور آپ کی تربیت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، جو کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے اور ہماری ماں ہے۔ مولویاں دی سندہ تاں کوئی نہیں، یہ بھی کسی دی نہیں سن دے۔ آپ چکر سے نکلیں، دارا بھائی ادریبو کے چکر میں مت بیٹھے تو آپ کے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ادھر ہی رہے کہ میں مولوی جب تقریر سنتا ہے نا، مولوی کی دیکھتا ہے کہ اے ہن ذرا پڑھے تو صحیح نہ غلط عبارت دی، میں عبارت پڑھنی کو نہیں تو اے تسی چکر کٹ چھوڑو میں عربی پڑھاں گا، تاکہ وہ جار مجرور معطوف علیہ معطوف مضاف مضاف الیہ وہ بدل مبدل منو، ہم آج اس چکر میں نہیں پڑھیں گے، آج میلاد شریف ہے۔ یہ بحث کرنی ہو تو کسی دن آپ مجھے بلائیں گے انشاءاللہ، رسولیہ شرازیہ میں لنگر اکٹھے کھائیں گے، آپ ہم سے جامی سنیں گے، ہم آپ سے جامی سنیں گے، پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اراد ان یشرب بالکأس الاوفا من حوض المصطفیٰ فلیقل، فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اسے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مقدس سے جامع کوثر عطا فرمائے تو وہ یہ درود شریف پڑھا کرے۔ سائیاں پتہ ہے کہ تسی اگر میرے نال رل مل کے پڑھ لو گے نا تے برکت ہو جائے گی۔ پڑھیے جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ، امیر معاویہ کا ذکر آ رہا ہے، واصحارہ وانصارہ واشیاعہ ومحبیہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ دی قسمیں اے پیڑے گا ہوئی ہے جدا عقیدہ پکا ہوئے گا۔ عقیدے دا معنی ہے حضور، آئیے لیکن آپ نے پھر بیٹھنا نہیں۔ عقیدے دا معنی ہے جی، پنجابی دے اندر عرض کرن لگیاں اے گنڈ مارنا جی، ایلو جی، عقیدے دا معنی ہے گنڈ مارنا، تے یہ دا مطلب ہے جس بندے دا عقیدہ پکا نہیں اس جنے دے پتر گنڈ ماری کوئی نہیں، تے جدی گنڈ صدیق اکبر نے ماری ہوئے وہ کتے جائے گا۔ آپ اتنی بلندیوں پر پہنچ کر قرآن کی تفسیر سن رہے تھے،
اور لفظ امی پہ شاندار بات سماعت کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت پاک سے پوچھا گیا کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے؟ آپ نے فرمایا جس مدرسے سے حضور علیہ السلام نے تعلیم حاصل کی ہے اس مدرسے کا نام ہے دار العلوم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ فتاوی رضویہ شریف میں آپ دار العلوم علم الانسان ما لم یعلم، مکتب حضور فرمایا جس کے مکتب کا نام لامکان ہو، مکتب کا نام لامکان ہو، اور جس کی تختی کا نام لوح محفوظ ہو، جس کے قلم کی رب قسم ارشاد فرمائے، جس کے علم کا نام علم کا ما لم تکن تعلم ہو، پڑھانے والا الرحمن ہو، پڑھنے والا مصطفیٰ ہو، پھر بندہ کہے کہ اس کی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تو سمجھ لو کہ نہ اس کی ماں شریفہ ہے اور نہ اس کا باپ ٹھیک ہے۔ امتی ہو کر جو نبی کے علم پہ بحث کرے ایسے امتی کا نبی سے تعلق ہو سکتا ہی نہیں۔ برادران اسلام، میلاد شریف پر ہم جیسوں نے کیا کلام، یہ میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب جی کا نام لینے کی اجازت عطا فرما۔ کسی کے محبوب کا نام دوسرا لے تو لڑائی ہو جاتی ہے، اور یہاں حال یہ ہے فرمایا جو ان کا نام لے گا ہم اس کو پاکی عطا فرما دیں گے، اس کے منہ کو پاک کر دیں۔ یار ساڈا چن نالو بھی سونا تے چلے کون اودیاں تجلیاں، او دا مکھ چن بدر نورانی تے دن چمبے دیاں کلیاں، کھلن رخسار تے کرن گفتار انج لگے جی میں منہ وچ مصری دیاں ڈلیاں۔ میں ذرا سلسلہ نقشبندیت سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو چشتیت کی طرف لے کر یعنی سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو رف الاشیاء بازدادیا، بابا گزریا جی توتی ہند محدث کبیر ہے، توتی ہند بھی ہے، محدث کبیر بھی ہے، تاج الفحول بھی ہے، رئیس الفضلاء بھی ہے، نام ہے اس کا امیر خسرو، محدث بھی بڑا تگڑا ہے، اور وہ مرید ہے جی، وہ مرید ہے حضرت نظام الدین اولیاء کا، اور نظام الدین اولیاء جامی کا بھی حافظ ہے اور کافیہ کا بھی حافظ ہے، اور وہ مرید ہے حضرت زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا۔ توبہ توبہ، یہ ہم نے کیا ہاتھ چوم کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنا کام کر لیا، یا زانوں پر ہاتھ رکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم مؤدب بن گئے؟ کچھ بھی نہیں، ہمیں طریقت کی ابجد کا بھی نہیں پتا، ابجد کا۔ امیر خسرو توتی ہند ہیں جی، اور محبوب الہ ہے، اتنی محبت کرتے تھے آپ کے شیخ اپنے مرید سے کہ فرمایا کرتے تھے اگر شریعت کی باغیں نہ ہونا تو میں لوگوں کو وصیت کر کے جاؤں کہ جس قبر وچ مینوں دفنانا نے تے میرے نال امیر خسرو نو بھی دفنا دے، اور فرمایا کرتے تھے امیر خسرو میں دوجے سارے کو تنگ ہو جانا، تیرے کو کدی میں تنگ نہیں ہویا تو جنی دیر بیٹھا۔ تو امیر خسرو اپنے شیخ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ مخلوق نے آپ کو بت پرست کہہ دیا۔ آپ حضور قبلہ شاہ جی کے ہاتھ چومیں تو بھی بت پرست نہیں کہے گا کوئی، چومنے دیتے ہی نہیں ویسے تو، وہ اگر آپ پاؤں چومیں تب بھی کوئی آپ کو اور مجھے بت پرست نہیں کہے گا۔ امیر خسرو نے اپنے پیر کے ساتھ کیا کیا کہ لوگوں نے اسے بت پرست کہہ دیا، اور پھر آپ نے فارسی میں فرمایا صفائی کوئی نہیں دیتی، لوگوں نے کہا نا بت پرست ہو گئے، فتوے چھاپ کے جناب اشتہار لکھے گئے جی یہ بت پرست ہے، لوگ کہتے ہیں محدث ہے یہ تو بت پرست ہے۔ آپ نے فرمایا خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کنت، لوگ کہتے ہیں کہ خسرو بت پرستی کرتا ہے، صفائی کیا دے رہے؟ آرے می کنم، صفائی دے رہے، آرے می کنم، فرمایا میں کرتا ہوں جو کرنا نے کر لو۔ کیا بت پرستی کرتے تھے؟ جہاں ان کے شیخ کے قدم آ جاتے تھے وہاں وہ ناک رگڑتے تھے۔ میں ویلیو آج تسی اس درد ہو جاؤ تے اے سائیں آپے تنو وڈے در تے آپے ہی لے جانے، خدا کی قسم ہے جی۔ میلاد شریف پر وہ حضرت حضور قبلہ اپنے بڑوں کی تعریف وہ خود کریں گے، ہم تو اتنی بات کہتے ہیں جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے اور جہاں دل جھکے وہ مقام مصطفیٰ ہے۔
اس پر میں ایک بات آپ کو سناؤں گا. امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ لوگوں نے بت پرست کہا حضور والا صدقے جاؤں میں اپنی نسبت پر کہ نقش بندیت کی نسبت پر جس کو سمجھ آ جائے وہ ساری زندگی ہنستا ہی رہے گا. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میں نقش بندی بنا چلے. آج بھی براہ راست صرف ہم ہی ہیں, باقی سب کو لاکھوں سلام ہے, چشتیوں کو بھی, نظامیوں کو بھی, قلندریوں کو بھی, شاذلیوں کو بھی, سہروردیوں کو بھی. لیکن آج بھی براہ راست اگر گنبد خضرا سے کسی سلسلے کو فیض مل رہا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کا سلسلہ ہے. آپ غور کریں, امیر خسرو صدیوں کے بعد اگر اپنے پیر کا اتنا احترام کرتا ہے تو پھر صدیوں پہلے ابو بکر صدیق اپنے مرشد کا کتنا احترام کرتا ہوگا. اس کی چونکہ نام سے نقش بندی ہیں تو یہ ذکر جلی کے قائل نہیں ہے, یہ ذکر خفی کرتے ہیں. اس واسطے بالکل نہیں بولنا. تو بس توجہ رکھو, بعد جا کے تسی کہو کہ کاش کیسی بھی بول پیندے, کیونکہ ہر جگہ ذکر خفی چلتا ہے نقش بندیاں. لیکن جدوں حضور دا مسئلہ آ جاتا ہے, جدوں سائیں ہس پیندے تانوں درد کلنج کا دے لئی پے رہے تن تو انج خوش ہونا چاہیے. رن ابلیس, امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ صرف حضور کی ولادت پر ابلیس رویا. میں نے کہا کل پاپا رویا, آج کاکے روتے ہیں. پہلے پاپا رویا, اب کاکے روتے ہیں. کہتے کب تک کرو گے؟ میں نے کہا جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے, اور کہاں لکھا ہوا ہے؟ دلیلاں دیں در فٹے منہ, تینوں کا دیاں دلیلاں دیں. ویسے پہلی تو بات یہ خرچہ ہمارا ہے, پیڑا تینوں کیوں ہے؟ پیسے ہم لگاتے, تم کون ہوتے ہو؟ اچھا ہم خام خواہ ہیں تو خام خواہ ہو تو اپنی جگہ پر بیٹھو. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تینوں کی ہے. اور یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا, پھر تجھ کو کیا؟ بے خودی میں سجدہ در یا طواف, جو کیا اچھا کیا, پھر تجھ کو کیا؟ جا اپنا کام کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امیر خسرو نے اگر اتنا احترام کیا ہے تو پھر مولا علی کتنا احترام کرتے ہوں گے. صدیق اکبر کے احترام کی ایک جھلک جی کتب حدیث پڑھیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تا دم زی صدیق اکبر کے بات کرنے کا انداز یہ تھا جی, یہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر. علم کی دو ہی قسمیں نا, خود ہی آپ کہتے ہیں ظاہر اور باطن. ظاہر وہ جو مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں, باطن وہ جو یہ بتاتے ہیں, وہ یہ ہے جی. مسند بازار بھی پڑھ لیں آپ, بلکہ بسا اوقات صدیق اکبر کے ہونٹ ہلتے تھے تو اس سے حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ ابو بکر کیا کہہ رہا. آواز تو آتی ہی نہیں تھی, آواز تو وہ نکالتے ہی نہیں تھے, کیونکہ نبی کا ایک معنی ہوتا ہے دور کی بات کو بھی سننے والا. جیسے فتبسم ضاحکا من قولها, 3 میل دور بولی چونٹی تو سلیمان علیہ السلام ان کی بات اس چونٹی کی بات سن کر مسکرائے. سلیمان نبی ہے مگر میرے آقا تو سلیمان پاک کے بھی نبی ہے. وہ 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سن کر مسکراتے ہیں. اور حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سماعتوں کا حال یہ ہے کہ لاہور شریف میں بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ مدینے میں سن رہے ہیں. اچھا بلکہ ہو بخاری موجود ہے جی, ادھر رکھی ہوئی ہے بخاری شریف. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج شریف سے واپس تشریف لائے, فرمایا اینا بلال, کدھر ہے بلال؟ عرض کی حضور لبیک یا رسول اللہ. فرمایا میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو کہاں سنا ہے؟ جنت میں. تو وہ جی ٹرے تے ہیں نہیں تے قدموں دی آہٹ کے میں سن لی. بلال حبشی تو فرش پر ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت تو عرش پر ہیں.
اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا جو نبی قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچنے سے پہلے جنت میں سن سکتا ہے، وہی نبی ہونٹ نہ بھی ہلے تو امتی کا درود گنبد خضرا میں سماعت فرماتا ہے۔ رولا ہی حضور ہے وے، سیدی رولا ہی ہے وے کہ مولوی تے انجی بیٹھا رہندے تے جڑا متشرع نہ بھی ہوئے وہ بھی سن کے خوش ہو جاندہ ہے۔ مولوی کے اندر نہیں آجی نہیں میں بولنا جی۔ لو جناب گل مکائیے جی اپنی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا ہمیں بس طریقت کی صاحب ادریس جس کو ساتھ اعلیٰ حضرت ساتھ شریف بھی لکھتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں، ان کا اپنا حال یہ ہے، فرماتے ہیں یہ مدرسے کی میم بھی نہیں پڑھی لیکن کہتے ہیں ہم نے ساری بخاری حضور سے پڑھی ہے، تو خود کہتے ہیں کہ میں ایک قدم اٹھاتا ہوں تو کائنات ساری میرے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں میرے زمانے میں ایک بزرگ تھے، 6 مہینے کے بعد وہ اجرے سے باہر آتے تھے۔ عقیدہ پکا ٹھکا رکھو، دنیا ہل جائے مگر تاڑی گنڈ لوگی کہندے جڑیاں ہتھاں نال لاؤ منہ نال کھولنیاں پیندیاں، اور منہ نال بھی نہ کھولے یار۔ فرماتے 6 مہینے کے بعد وہ آتے تھے تو میں نے ان کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا، وہ انہوں نے دروازہ کھولا، باہر نکلے تو انہوں نے قدم اٹھایا تو سیدھا آسمان پر پہنچ گئے۔ تو میں نے واپس انہوں نے قدم رکھا، میں نے ان سے ایک ہی بات پوچھی، حضور یہ جو مقام آپ کو ملا ہے اس کی وجہ اور علت اور سبب کیا ہے؟ انہوں نے ایک لفظ کا اور واپس اندر چلے گئے، کہنے لگے الجزم۔ الجزم فرمایا یقین اپنا پختہ رکھو، کامل رکھو، تم زمین پر رہ کر بھی تمہارا ایک قدم آسمان پر پہنچا۔ تے جے یقین پختہ نہ ہوئے تے کعبے جایاں بھی گل نہیں بڑھدی نے، تے جے یقین پختہ ہوئے تے بندہ ایتھے کہہ چھڑ دے مرشد دا در خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے۔ اے گل ساری یقین دی نے۔ دیکھو جی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہمارے پاس تو یالسی جبہ تھا، حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتا تھا کوئی تو ہم اس کو پانی میں ڈبو کر پلاتی تھی تو وہ ٹھیک ہو جاتا، جستشفا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ان کو نہیں تھا پتا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے، ان کو نہیں تھا پتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ پڑھو، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یہ ان کو آیتیں نہیں آتی مگر ان کا جزم تھا کہ جس کپڑے کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہو گئی ہے اس کے اندر رب نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ مقام کو ہم کیا سمجھیں گے؟ بخاری شریف دیجیے، بس صرف ایک حدیث پاک بخاری برکت کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ بخاری 2 طرح کے پڑھنے کے انداز ہیں جی، ایک پڑھو تو بخار، دوسری پڑھو تو بخار بھی فرار ہو جاتا۔ تو جو جیلوں کا دلہ ہے نا جی، پلمبر گٹر، اس نے یوں رکھی ہوتی ہے اور سامنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے، اور میں نے کہا تمہارے پاس صرف کمرہ اور کیمرہ ہے، تمہارے پاس تیسری چیز کوئی نہیں ہے، صرف کمرہ اور کیمرہ، اور اس کی مدد سے تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ میں کہا مزہ تے تاں ہوئے کہ جو تم میدان ہی چاہ کے گل کر رہا ہے۔ اور کمال کی بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ایک نمبر دے خسرے بیٹھے ہیں۔ میں کہا تمہارے پاس 3 چیزیں، کمرہ اور کیمرہ اور ایک نمبر دے خسرے، اور ہم جن کے سامنے بات کرتے ہیں ادھر نبی کی اولاد بیٹھی ہے، ادھر نبی کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ علماء اس کو مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اے نال انہیں کی مناظرہ کرنا، اے تے حضور جڑا بچہ صرف پڑھدا ہے اپنے رسولیہ شرازیہ شریف دے اندر، او تے اے او دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں صرف اتنی بات کہتا ہوں، کیلیں والے شریف آ کر دال کھا لے، اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے حل فرما۔ خدا کی قسم اگر اس بات پر مجھے یقین ہو میں کافر ہو کرنا، اگر میں جزم پر بول رہا ہوں تو مجھے جزم ہے بھی، میں جزم کے بغیر بول نہیں رہا۔ اے تاڑے یقین ہے جی بڑے کچے ہیں، کیونکہ تانوں پڑھنا آندا ہے تے جدوں سائیاں کول جائیے تے پانڈے خالی کر کے جائی دینے، تاں جا کے کچھ لبدا ہے۔ اے تاں ہی تے مولوی پیچھے رہ جاندا، کنالیاں دھون والا اگے نکل جاندا ہے۔ میں مولوی میرے کولو کھیندن، میں انہاں کولو تاں کھیندا یار کنی دیر تک اسی درا و یدربو دے اندر پھسے رہا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں قرآن پڑھتا تھا، حضور مجھ سے سنتے تھے، 2 قاری آئے، دونوں نے مختلف قراتیں کی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میں نے پوچھا حضور میں نے بھی کی ہے، ان دونوں نے بھی کی ہے، تو ان سارے جو صحیح کے نے پڑھا؟ حضور نے فرمایا سارے نے صحیح پڑھا۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ ایک ہی میں ہوندا جدوں 3 پڑھن، تینوں چوں ایک دا پہلا نمبر ہوندا ہے نا،
تو حضور فرماتے ہیں وہ قرات بھی ٹھیک ہے، حالانکہ وہ غیر معروف قرات تھی، اور میں جو قرات میں کرتا تھا وہ رسول پاک کی اپنی ذاتی قرات تھی، لیکن حضور فرما رہے ہیں انہوں نے بھی صحیح پڑھا، تم نے بھی صحیح پڑھا۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا تھا، سرکار نے فرمایا ذرا میں نیڑے ہوئی نا، فرمایا میں نیڑے ہو کے بیٹھ، فرماتے ہیں صرف فضربا، یہ ضربا یضرب دا معنی ہرجا کا چیک نہیں ہوندا کہ کٹ چھڑنا، فرماتے ہیں فضربا، حضور نے میرے دل پر توجہ فرمائی۔ سبحان اللہ، توجہ سمجھتے ہو، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ یہ نقش بندی بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ بڑے تیز، یہ آپ کو کہتے ہیں وظیفہ کرو ساڑھے ول نہ آنا، یہ آپ کو کہتے ہیں وہ کام کرو وہ کرو، یہ کام کروا کے آپ کو اپنی ذات سے دور کر دیتے ہیں۔ تے بندے دا پتر ہوئی ہوئے گا جڑا کہے گا حضور وظیفہ بھی کر چھڑاں گا لیکن آپ دے جوڑے نہیں چھڑاں گا۔ یہ کہتے ہیں مراقبہ کرو، مراقبے میں چلے جاؤ، یہ بندے کو ادھر پھنسا دیتے ہیں اور خود نکل جاتے ہیں۔ انہاں دے قدم نہ چھڑنا، فرماتے ہیں فضربا، حضور علیہ السلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ حضور نے مجھے دیکھا، فرمایا اب بتاؤ اب کیا کیفیت ہے؟ عرض کی حضور یہ آپ کے مبارک دست مقدس کے لگنے کی برکت یہ ہے کہ انی، یوں لگتا ہے جس طرح کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فاروق اعظم کو بھی کہا نا، عمر بدلن دا ویلا نہیں آیا، جب وہ شہید کرنے کی نیت سے آئے تھے، فرمایا عمر بدلن دا ٹائم نہیں، عرض کی تو حضور بدل گیا ہوں۔ کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے تہوبالا کرنا؟ ہم کیا سمجھیں گے جی حضور کا مقام، تو وہ آپ نے ان سے سننا ہے۔ 1000 سال پہلے صوفیاء کا قول ہے، فرمایا اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو تم کہتے وہ دیوانے، اور اگر وہ تمہیں دیکھتے تو وہ کہتے تم کافر۔ اگر ہم انہیں دیکھتے تو ہم کہتے دیوانے، کیوں؟ یہ لو جی بخاری شریف انٹرنیشنل پیج نمبر، یہ وابیوں نے چھاپی ہے جی، یہ مکہ شریف میں یہ نسخہ، میں کہتا ہوں جو تم نے چھاپی ہے اس کو تو پڑھ لو نا، لیکن مسئلہ یہ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، اللہ فرمانا جڑا سن چنگا لگدا ہے انہوں ہی اسی اپنا نور عطا فرماندے ہیں، ورنہ نظر تو ایک ہی تھی، وہ ابو جال پر بھی پڑی اور ابو بکر صدیق پر بھی پڑی، فرق تسی آپے ویکھ لو۔ ابو لہب تو گھر رہتا تھا، چچا ہے حضور علیہ السلام کا، لیکن محروم رہ گیا اور وہ چلا افریقہ کے جنگلوں سے اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا تھا، لوگ پوچھتے تھے کون ہے؟ کہا بلال حبشی، اور کون ہے؟ اے گلاں سمجھنیاں پینیاں نے، ورنہ ایتھے ہی رہو گے۔ صفحہ نمبر 123 حدیث نمبر 760 انٹرنیشنل نمبرنگ ہے جی، یہ میں صرف مولویوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، صرف مولویوں کے لیے۔ تابعی ہیں جی، ان کا نام ہے یا علی مدد حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے استاذ ہیں، ان کا نام ہے حضرت خباب، فرماتے ہیں سألنا خبابا اکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر قال نعم قلنا بأي شيء كنتم تعرفون قال باضطراب لحیته رواہ البخاری۔ تے حضرت ابو معمر کہتے ہیں کہ میں نے ہم نے جماعت تھی تابعین کی، ہم نے حضرت خباب سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام پیشیدی تے دیگر دی نماز دے اندر قرآن پڑھتے سن؟ ان کا پڑھتے تھے قرات کرتے تھے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلتا تھا؟ کہا حضور علیہ السلام کی داڑھی شریف ہلتی تھی، ہمیں پتا چل جاتا تھا، ہمیں پتا چل جاتا تھا۔ یہ دیکھیں جی، مطلب میں گفتگو کر رہا ہوں نا، میری داڑھی شریف ہل رہی ہے، سائیاں نو پتہ ہے، یہ مجھے نہیں دیکھ رہے لیکن ان کو پتہ ہے۔ مگر ایک بندہ ادھر منہ کرے گا، ادھر منہ کر کے گلاں کر رہا ہوئے، آہستہ پیشی تے دیگر دی نماز دے اندر سری کی رات اچھی آواز نال نہیں پڑھی جاندی، چپ کر کے گلاں کر رہا ہوئے گا اپنے آپ دے نال، داڑھی دی ہل رہی ہوئے گی تے تانوں نہیں پتہ چلے گا۔ کیوں؟ تانوں تاں پتہ چلے گا تاڑے سامنے ہوئے گا۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلتا تھا؟ وہ ظہر اور ان کی نمازیں کیسی تھی؟ صحابہ کی تیر نکل جاتے تھے۔ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُمْ تَعْرِفُونَ، یہ جمع کا صیغہ، تمہیں کیسے پتا چل جاتا تھا کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی شریف ہل رہی ہے؟ اس کا جواب علامہ عینی نے دیا عمدۃ القاری کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ كَانُوا اہل مدینہ جو ہے نا، اہل مدینہ جو آج بھی سادات ہیں اہل مدینہ، ان کے سامنے یہ حدیث بیان کرو ان کے جگر پھٹ جائے۔ کیوں؟ الجزم، ان کے پاس جزم ہے، ہمارے پاس جزم نہیں ہے، مسئلہ صرف اتنا ہی۔
ہمارے پاس رفع نصب ہے، جزم نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ علامہ انہی نے جواب دیا، قال لأنہم کانوا یراقبونہ فی الصلاۃ، یہ ماضی استمراری ہے تے اے جدی مت ماری ہوئے انہوں ماضی استمراری کبھی بھی نہیں سمجھ آ سکتی جناب۔ وہ کہنے لگے جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہمیں پتہ چلتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب سرکار دو عالم علیہ السلام پیشی دی تے دیگر دی نماز پڑھاندے سن تے اسی نماز دے اندر ہی تھوڑا جا اگے ہو کے حضور دے چہرے دی زیارت کر لیندے سن، تکتے رہتے تھے، کانو یراقبونہ فی الصلاۃ۔ تو جب ان مولوی صاحب تھے بھی پھنس گئے، تو جب وہ یوں کر کے دیکھتے تھے سرکار دو عالم علیہ السلام کو، استقبال قبلہ کی شرط تو مفقود ہو گئی، نماز تو گئی ٹوٹ، نماز تو ہو گئی فاسد۔ فرمایا چلیا کتھے گل کر رہے ہیں، قاعدہ تو کتھے فٹ کر رہے ہیں، تو اپنے پیر وال ویکھیں تے تیری نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ استقبال قبلہ نہ رہا، اذا فات الشرط فات المشروط، شرط مکی تے مشروط بھی اڑ گئی۔ ادھر یہ تھا، ادھر ان کی نماز نہیں ٹوٹتی تھی۔ کیوں نہیں ٹوٹتی تھی؟ وہ کہتے پہلے ہم قبلے کی طرف دیکھتے تھے، نماز میں قبلے کی طرف دیکھ لیتے تھے۔ حضور قبلے کا بھی قبلہ ہے، بلکہ ناراض نہ ہوئیے گا، فتویٰ بھی چھیتی نہ لگائیے گا ورنہ نقصان آپ کا ہے۔ حضور رب کا بھی قبلہ ہے، حضور رب کا بھی قبلہ ہے۔ علامہ علوسی نے لکھا تفسیر روح المعانی میں، ان کی قبر پر میں حاضری اس لیے دے کر سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کی قبر پر بس میں نے اس لیے حاضری دیا کہ بابے نے ایک گل لکھی ہے، رب فرماتے انت قبلتی محبوب، سب کی توجہ کا کوئی مرکز ہوتا ہے نا۔ آپ کبھی حضور قبلہ کی خدمت میں عرض کریں گے حضور قبلہ میں ماڑا میں میرے حال سے کرم فرماؤ، کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانی ہو تو ہم کہتے ہیں قبلہ میرے وال بھی دیکھو، تو رب فرماتے انت قبلتی محبوب، ساری کائنات میں تقدیر میں رب ہو کے کہتا ہوں الذی یراک حین تقوم، محبوب جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ بلکہ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سورہ شعراء وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، فرمایا محبوب جب آپ کا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہو رہا تھا، ہم اس کے بھی الٹنے پلٹنے کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے جو کچھ بھی کہا حضور قبلہ پیر جی سرکار دامت برکاتکم القدسیہ والعالیہ کی نگاہ کرم تھی، کوئی کمی بیشی ہو اسے میری طرف منسوب کیجیے گا۔ دل کی دنیا یوں آباد ہونی چاہیے، قریہ قریہ محفل میلاد ہونی چاہیے، حق کے مدحت جو ادا کرتی رہے حسن کے بعد، یا نبی ایسی میری اولاد ہونی چاہیے۔